السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجئے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ میں نے جو قوانین بنائے ہیں اسے ملک کی 130 کروڑ آبادی نے قبول کیا ہے، نریندر مودی۔ بھارت میں 2371 موبائل فونز رکھنے والا عجیب آدمی۔ ایران میں چینی وائرس سے 4 افراد ہلاک، تعلیمی ادارے بند۔ اتر پردیش میں 20 برس کی تلاش کے بعد 3350 ٹن سونا دریافت، ملکی خزانے سے 5 گنا زیادہ۔ رہائش کے لیے پاکستان دنیا کا سستا ترین اور سوئٹزرلینڈ مہنگا ترین ملک قرار، امریکی بزنس میگزین۔ فیس بک کا وائس ریکارڈنگ کے عوض معاوضہ دینے کا اعلان۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو سم کارڈ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک کمپیوٹر ہوتا ہے؟ دوستو، کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی دماغی اور جسمانی چوٹیں کیسے بھرتی ہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ ابراہم لنکن کی باتیں سن کر صحافی لکھنا بھول جاتے تھے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر نریندر مودی نے بین الاقوامی عدلیہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے گزشتہ 5 برسوں کے دوران 1500 سے زیادہ ایسے قوانین کو ختم کیا ہے جو فرسودہ ہو چکے تھے، لیکن اس کے ساتھ نئے قوانین بھی اسی تیزی کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ نریندر مودی نے کہا کہ ان کی حکومت نے جو قوانین بنائے ہیں اسے ملک کی 130 کروڑ آبادی نے قبول کیا ہے۔ لیکن یہاں دوستو قابل ذکر بات یہ ہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں شہریت قانون کے خلاف ملک گیر پیمانے پر اس وقت سے لے کر آج تک دھرنے اور مظاہرے جاری ہیں۔ بہرحال نریندر مودی نے کہا کہ اس موقع پر میں بھارت کی عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے ترقی اور ماحولیات کے درمیان توازن کی سنجیدگی کو سمجھا ہے اور اس سلسلے میں مسلسل رہنمائی کی ہے۔ دوستو، موبائل فون کے شوقین تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بھارت میں ایک ایسا شخص سامنے آیا ہے جس کے پاس 4 یا 5 نہیں بلکہ 2371 موبائل فونز ہیں۔ ممبئی سے تعلق رکھنے والے شہری جیش کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے پاس 2371 موبائل فونز موجود ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا جائے۔ اس نے 5 سال کے دوران فونز جمع کرنا شروع کیے تھے، جن میں سے زیادہ تر نوکیا کمپنی کے موبائل فون ہیں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے گھر کے ہر گوشے میں فونز موجود ہیں، کمرے، بیڈ روم، باورچی خانے کے دروازوں میں، یہاں تک کہ اس کی بیوی کی الماری اور بستروں میں بھی فون کو جگہ دی گئی ہے۔ جیش کا کہنا تھا کہ یہ فونز نہیں بلکہ میرے بچے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کی شروعات اپنے کالج کے دنوں سے ہوئی جب اس کے پاس نوکیا 3310 کا فون تھا جو دوسری منزل سے گر کر بھی ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ اس نے اس چیز سے متاثر ہو کر فون جمع کرنے شروع کر دیے۔ میرے دوست اور خاندان کے افراد میرے لیے مختلف رائے دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو مجھے پاگل قرار دیتے ہیں۔ ادھر ایران میں چینی وائرس سے 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ متاثرین کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ ان مریضوں کو ایک ہاسپٹل میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے، جبکہ شہر کے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ تمام کیسوں کا تعلق شہر قم سے ہے اور قم میں تمام تعلیمی ادارے اور جامعات بند کر دی گئی ہیں۔ وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اس کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سے فوت ہونے والے مریض عمر رسیدہ تھے۔ اس کے سبب کویت نے ایران کے لیے تمام پروازیں معطل کر دی ہیں۔ دوسری جانب چین میں ہلاکتوں کی تعداد 2360 ہو گئی ہے، جبکہ 76,000 افراد اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اس پر قابو پانے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ 28 ممالک میں اب تک 1000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ لبنان اور اسرائیل میں ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ ادھر بھارت میں اتر پردیش کے سون بھدر ضلع میں سونے کے بڑے خزانے کا پتہ چلا ہے۔ جیولوجیکل سروے آف انڈیا اور اتر پردیش کے جیولوجی کے محکمے نے کہا ہے کہ تقریباً 20 برسوں کی تلاش اور محنت کے بعد انہیں اس خزانے کا پتہ چلا ہے۔ تخمینے کے مطابق 2 سونے کی کانیں ملی ہیں جن میں تقریباً 3350 ٹن سونا ہے۔ یہ مقدار پورے ملک میں موجود سونے کے خزانے کا 5 گنا ہے، کیونکہ ملکی خزانے میں ابھی تقریباً 626 ٹن سونا موجود ہے۔ فائنینشیل ایکسپریس میں شائع خبر کے مطابق ضلع میں محکمہ کان گنی کے ایک آفیسر کے رائے نے کہا ہے کہ حکومت اس ذخیرے کو لیز پر دینا چاہ رہی ہے۔ پہلی بار جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے 2005 میں کہا تھا کہ سون بھدر کے علاقے میں سونے کے ذخائر ہیں۔
اس کے بعد 2012 میں اس کی تصدیق ہوئی کہ سون بھدر کی پہاڑیوں میں یہ سونا دفن ہے۔ دوستو، بھارت میں ایک طرف اگر زمین کے سونا اگلنے کی خبر ہے تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں ایک بوڑھا شخص روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتے دکھایا گیا ہے۔ اس ویڈیو نے لوگوں کو بہت متاثر کیا ہے، خاص طور پر یہ احساس دلایا ہے کہ بھوک کیسی چیز ہوتی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں اور جب پیٹ خالی ہو تو لوگ روٹیاں بھگو بھگو کر کھاتے ہیں۔ ادھر مشہور امریکی بزنس میگزین نے رہائش کے لیے پاکستان کو دنیا کا سستا ترین ملک قرار دے دیا ہے، جبکہ سوئٹزرلینڈ دنیا کا مہنگا ترین ملک بن گیا ہے۔ پاکستان جہاں رہائشی اخراجات بہت ہی کم ہیں اور بنیادی ضروریات کی اشیاء آسانی سے میسر آ جاتی ہیں، اس قدر مہنگائی کے باوجود دنیا اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ پاکستان میں رہائشی اخراجات دنیا کے دیگر ممالک سے بہت ہی کم ہیں۔ حتیٰ کہ پاکستان نے پڑوسی ممالک افغانستان اور ہندوستان کو بھی پیچھے فہرست میں چھوڑ دیا ہے، جبکہ شام بھی بدستور فہرست میں پاکستان سے پیچھے ہے۔ میگزین نے رہائش کے لیے بنگلہ دیش کو ایشیا کا سب سے مہنگا جبکہ سوئٹزرلینڈ کو دنیا کا مہنگا ترین ملک قرار دیا ہے۔ یورپی ملک ناروے کو دوسرا، آئس لینڈ کو تیسرا، جاپان چوتھا، ڈنمارک پانچواں سب سے مہنگا ملک قرار پائے ہیں۔ دوستو، ایشیائی ممالک میں مہنگے ترین ملکوں کی بات کی جائے تو نیپال تیسرا، سری لنکا دوسرا اور بنگلہ دیش پہلے نمبر پر موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں کافی امیر لوگ پائے جاتے ہیں۔ ادھر فیس بک نے وائس ریکارڈنگ کے عوض صارفین کو معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد آواز کی شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی کو بہتر بنانا ہے۔ فیس بک کے مطابق اگر آپ کو اس پروگرام میں شمولیت کا اہل قرار دیا جاتا ہے تو فرینڈ لسٹ میں سے کسی ایک دوست کا پہلا نام ریکارڈ کرانے کو کہا جائے گا۔ صارف 10 دوستوں کے نام ریکارڈ کرا سکے گا اور ہر نام کے لیے 2 بار یہ موقع مل سکے گا۔ اگر صارف ریکارڈنگ کا ایک سیٹ مکمل کرے گا تو اسے 200 پوائنٹ ملیں گے اور کم از کم 1000 پوائنٹس کے بعد صارف $5 انعام کا حقدار قرار پائے گا جو پے پال کے ذریعے ملیں گے۔ دوستو، آپ کے موبائل فون کا جو سم کارڈ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مکمل کمپیوٹر ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی سی پی یو، ریم اور روم ہوتا ہے۔ اس کے اندر تقریباً 1 خرب کے نزدیک کنیکشن یا باریک باریک تار ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کنیکشن یا تار انٹر لنک ہو کر کام کرتے ہیں۔ جب اس سم کو آپ اپنے موبائل فون کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے کنیکشن یا تار اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا کمپیوٹر آٹومیٹڈ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ مینول طور پر کام نہیں کر سکتے۔ دوستو، یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا کی ریسرچ کے مطابق جو آپ کے دماغی اور جسمانی چوٹیں ہوتی ہیں یا زخم ہوتے ہیں، مطلب آپ اگر مینٹلی دکھی بھی ہوں، ان سب کے بھرنے کی ایک وجہ کیمیکل ہوتا ہے جب خون میں آکسیٹوسن ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بڑے سیاستدان کچھ تقریر یا سپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے صحافی یا تو سپیچ کو لکھ رہے ہوتے ہیں یا پھر اسے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب ریکارڈنگ کے لیے کوئی موبائل فون یا ریکارڈنگ ڈیوائس موجود نہیں تھی تو وہ ہاتھوں سے ٹیکسٹ کی شکل میں لکھتے تھے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ ابراہم لنکن کی تقریر یا سپیچ بہت ہی قابل دید ہوا کرتی تھی۔ ان کی سپیچ اتنی جاندار ہوا کرتی تھی کہ جب وہ سپیچ دیا کرتے تھے تو صحافی حضرات لکھنا ہی بھول جایا کرتے تھے۔ تمام رپورٹر سننے میں اتنا مگن ہو جاتے تھے کہ ان کا قلم ایک ہی جگہ پہ سٹل ہو جاتا تھا۔ دنیا اس بیہیویئر یا واقعے کو عجیب واقعات میں سے ایک واقعہ مانتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔